ایک بار صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے کچھ مذاکرہ کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے جھانکا, پوچھا, دریافت فرمایا, کیا ہے تمہارے آپس کی مذاکرے کا موضوع؟ تو صحابہ نے کہا, ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں. بس آپ نے فوراً صحابہ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات. قیامت سے پہلے 10 نشانیاں ضرور آئیں گی, ان 10 نشانیوں سے پہلے قیامت نہیں آئے گی. فذکر الدخان, دھوئیں کا ذکر کیا, اسموک کا ذکر کیا, دجال کا ذکر کیا, ایک عجیب الخلقت ایک جانور کا ذکر کیا, سورج مغرب سے نکلے گا اس کا تذکرہ فرمایا, عیسیٰ ابن مریم کی نزول, ان کی آمد کا تذکرہ فرمایا, یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ فرمایا. 3 مختلف علاقوں میں زمین کے دھنس جانے کا واقعہ پیش آیا, لینڈ سلائڈز کا واقعہ پیش آیا. ایک مشرق میں ہوگا ایسٹ میں, اور ایک مغرب میں ہوگا یعنی ویسٹ میں, اور ایک جزیرے عرب میں ہوگا, اور آخر میں ایک آگ نکلے گی یمن سے, جو لوگوں کو کھدیر دے گی. یہ آپ نے بیان. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کی آپس کی گفتگو کا ایک موضوع قیامت بھی ہوا کرتا تھا, اور اسی کو آپ نے اس گفتگو یا اس دلچسپی کو کی قدر کرتے ہوئے, ان کے طلب کی قدر کرتے ہوئے, آپ نے اس وقت اس صحابہ کرام کو مخاطب کر کے قیامت کی 10 علامات سے ان کو آگاہ کیا. اس طرح صحابہ کرام کے بہت سے معمولات, بہت سے واقعات, جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس علم کی اہمیت سمجھتے تھے اور اس علم کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہتے تھے. حضرت ادریس خولانی فرماتے ہیں, یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے, فتن میں, حدیث نمبر ہے 7084 7084. حضرت حذیفہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے ابو ادریس خولانی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے ساتھی لوگ خیر کے بارے میں سوالات کرتے تھے, اور میں ان اللہ کے رسول سے شر دریافت کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا تاکہ میں اس سے بچ سکوں. اور یہ لمبی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے کہا کہ اللہ کے رسول, ہم لوگ بڑی جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے, بڑے شر میں تھے, پھر اللہ نے ہمیں یہ خیر عطا فرما دیا, اس قدر شاندار سماج قائم ہو گیا, کیا اس کے بعد, اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر میں نے پوچھا, اچھا اس خراب زمانے کے بعد پھر کوئی خیر کا دور آئے گا؟ تو آپ نے کہا کہ نعم آئے گا, وفیہ دخن, ہاں مگر اس میں کچھ دھندلاپن, ملاوٹ ہو. تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیا مطلب ہے اس کا سرچشمہ یا وجہ کیا ہوگی؟ تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے کہ میری رہنمائی کے علاوہ دوسرے راستے دکھائیں گے لوگوں کو. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ رہبری کرنا شروع کر دیں گے, لیکن کتاب و سنت کے گہرے علم کے بغیر, اپنی عقل سے, رائے سے. اور کچھ لوگ تم پہچانتے ہوگے, کچھ لوگوں کو تم نہیں پہچانتے ہو. تو میں نے پھر دریافت کیا, اچھا اس خیر کے بعد جس میں کچھ شر کی ملاوٹ بھی ہوگی یا کچھ دھندلاپن ہوگا, کیا اس کے بعد پھر کوئی شر کا دور آئے گا؟ تو پھر آپ نے فرمایا تھا ہاں, جہنم کی طرف لے جانے والے داعی لوگ, جن کی دعوت جہنم کی طرف ہوگی, جو کھینچ کر لوگوں کو لے کر جائیں گے جہنم کی طرف اور پھینک دیں گے اس میں, جھونک دیں گے اس میں, ایسے لوگ بکثرت پیدا ہو جائیں گے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا ان کے بارے میں کچھ پہچان بتا دیجئے, صفہم لنا. تو یہاں تک آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری ہی قوم کے ہوں گے, ہماری زبان بولیں گے. تو پھر میں نے پوچھا کہ اب آپ بتائیے کہ اگر مجھے وہ دور مل گیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جو پکے ایمان والے ہیں ان کے ساتھ چپکے رہنا, اور ان کے جو امام اور رہبر ہوں ان کے ساتھ چپکے رہنا, ادھر ادھر مت سننا اور متاثر ہونا. میں نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے, خدا نہ خواستہ اگر ایسا دور آ گیا کہ شیرازہ ہی بکھر جائے, کوئی اجتماعیت ہی نہ رہے, کوئی امام اور رہبر ہی نہ رہے, تو اس وقت کیا کروں میں؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ساری یہ فرقے اور حلقے جتنے بن جائیں ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جانا. چاہے تم کو کسی پیڑ کے تنے سے چمٹ کر اپنے آپ کو ان تمام فتنوں سے بچانے کے لیے
کوشش کرنی پڑے، یہاں تک کہ موت آ جائے اسی حال میں تمہاری۔ اللہ اکبر۔ میں اس وقت ظاہر ہے کہ ان سب حدیث کے تمام جملوں کی الگ الگ تشریح اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اس بارے میں کس قدر متفکر رہتے تھے، کتنی دلچسپی تھی ان کے اندر۔ اور یہ میں جو روایات بیان کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ہی روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آج کل کے جو ہمارا ایک عجیب طبقہ ہے جو چند جملے پڑھ لیتا ہے کتابوں کے، کوئی مغربی زبان پڑھ لیتا ہے اور پھر وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ ارے یہ سب ضعیف واقعات ہیں اور غیر ثابت شدہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح کی بہت سے واقعات ہیں صحابہ کرام کے، اللہ کے رسول کی موجودگی میں کے باوجود ان کی حیات میں صحابہ کرام آخری زمانے کی علامات، قرب قیامت کی علامات جاننے کے لیے کس قدر شوق رکھتے تھے، جستجو رکھتے تھے، طلب رکھتے تھے۔ اس سے تو ہمارے لیے حجت قائم ہو گئی، اور ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ اس سلسلے میں بہت عرصے سے امت کے اندر کوئی عام چرچا، کوئی تذکرہ، کوئی جستجو، کوئی طلب، کوئی شوق، نہ جاننے والوں کے اندر جاننے کا شوق اور جاننے والوں کے اندر اس علم کو عام کرنے کا شوق، دونوں میں بہت کمی پائی گئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی کمیوں کا تلافی کریں اور تدارک کریں۔ دیکھیے، یہ جو آخری زمانے کا علم ہے، اس سے ایک تو اس وقت یقین بڑھتا ہے کہ ہم جس نبی پر ایمان لائے ہیں وہ نبی برحق، یہ ایمان کے بڑھانے اور حوصلے کے بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ کیونکہ ہم جب بہت مخالف قسم کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں گھبراہٹ ہونے لگتی، لیکن جن لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہی ہونے کے بارے میں خبر دی تھی اللہ کے رسول نے، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، بلکہ الٹی بات ہے، ان واقعات و حوادث سے ان کا ایمان و یقین بہت مضبوط ہوتا ہے، اور اس ایمان و یقین کی وجہ سے ان کی ہمت اور حوصلہ بھی مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں برابر یہی آتا ہے کہ بھئی یہ تو وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا۔ تو ان کی نبوت اور رسالت پر یقین بڑھتا ہے، اور جب ان کی نبوت اور رسالت پر یقین بڑھتا ہے تو انہوں نے جو کچھ بھی بتایا ہے اس پر بھی یقین بڑھتا ہے۔ انہوں نے اگر بتایا ہے کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، دشمن کچھ بھی چاہے وہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے چاہنے پر ہوگا، تو ظاہر نبوت اور رسالت پر یقین بڑھنے سے حوصلہ بھی بڑھے گا، اطمینان بھی بڑھے گا، مایوسی نہیں آ سکتی، خوف نہیں آ سکتا، خدا نخواستہ ایمان کا سودا کرنے کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ایک تو ایمان و یقین کا اضافہ کی مضبوطی، جس کی دور حاضر میں سخت ترین ضرورت ہے، یقین کا بڑھانا اللہ کی قدرت پر، اللہ کی صفات پر، اور یہ یقین کرنا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے کسی کے ذریعے سے کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی پلاننگ سے، اللہ کی پروگرامنگ سے، اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی سے۔ پھر اس علم کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ حالات کا صحیح تجزیہ کرنا آسان ہوگا، حالات کی اصلی حقیقت کو سمجھنا آسان ہوگا، ورنہ آپ صرف پولیٹیکلی آپ موجودہ ملکی اور عالمی حالات کو نہیں سمجھ سکتے، اور ہزار کوششیں کرتے چلے جائیے پولیٹیکل میدان میں، فی الحال نتیجہ سامنے نہیں آتا، پازیٹیو نتیجہ سامنے نہیں آتا، تو اس سے بھی مایوسی پیدا ہونے لگتی۔ اور جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پروگرامنگ اور پلاننگ کے مطابق یہ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، یہ ظلم کرنے والی طاقتیں پوری دنیا میں جو قابض ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوشش ہم کو جاری رکھنی ہے۔ یاد رکھیں، یہ سمجھ کر کہ اللہ کی طرف سے گھر بیٹھنا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا ہے، اور میں انشاءاللہ سناؤں گا وہ احادیث جس میں آپ نے ان لوگوں کی بہت تعریفیں فرمائی ہیں کہ جو ہر حالت میں ظلم کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن تک وہ مقابلے کے میدان میں ڈٹے رہتے ہیں، دجال کا مقابلہ کرتے ہیں اور کریں گے، تو ان کی بہت تعریف کی آپ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریزسٹنس جاری رہنا چاہیے ڈسپائٹ آل آڈس، چاہے جتنے ہم کو سیٹ بیکس پہنچیں، چاہے فی الحال جتنی دیر لگے، نہیں، بالکل ہم کو گھبرانا نہیں، ہمیں یقین ہے کہ فتح ہوگی، حالات بدلیں گے، مثبت حالات آئیں گے، ظاہر ہے کہ اس وقت آئیں گے جو وقت اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا۔ تو کوشش جاری رکھنے میں کے لیے جو حوصلہ چاہیے
وہ ان علامات قیامت کے علم سے اور ان کو بار بار یاد کرتے رہنے سے وہ حوصلہ ملتا ہے، اور حکمت عملی کے تعین میں بھی اس سے مدد ملتی ہے، اسٹریٹجی بنانے میں مدد ملتی ہے۔ آپ سورہ کہف کی تشریح کے درمیان بھی انشاءاللہ اس طرح کے اشارات آئیں گے کہ کس دور میں کس حکمت عملی یا کس قسم کی حکمت عملیوں کے ذریعے سے یہ مزاحمت اور مقابلے کی اور ریزسٹنس کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں، یہ جو علامات ہیں اور آخر الزمان کے بارے میں جو کچھ اشارات آئے ہیں، ان کی تشریح سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پس ہمتی، شکست خوردگی، ڈر، خوف، سراسیمگی، اللہ اکبر، یہ چیزیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں آخری زمانے کے علم کے حاصل ہونے سے۔ ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا، کس کس میدان میں کام کرنا، مسائل اس دور میں ہیں۔ بہت تفصیلی گفتگویں ان موضوعات پر کرنے والے کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہمیں بھی ان گفتگوؤں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انسان کی فطرت میں ایک جستجو ہے، ایک تلاش ہے کہ جو باتیں نہیں معلوم ہیں وہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اگر جو باتیں نہیں معلوم ہیں ان باتوں کے جاننے کی کوشش نبوی رہنمائی کی روشنی میں ہوگی تو ہمارے فطری جذبے کی تسکین بھی ہوگی اور صحیح معلومات ہم کو ملے۔ ورنہ آج کل لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ناولز پڑھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، پیشن گوئیاں جو مختلف دنیا میں لوگوں نے کی ہیں ان پر جا رہے ہیں۔ کوئی نجومیوں سے پوچھ رہا ہے، ایسٹرولوجر سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی ستارے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ سب کی ضرورت اسے پڑے گی جسے نہیں معلوم کہ اس کے رب نے کیا بتایا ہے اور اس رب کے بھیجے ہوئے شفیق و مہربان رسول نے کیا 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 بتایا ہے۔ بہت غلط طرف جانے سے ہماری حفاظت ہوگی۔ یہ بھی ایک علم کا، اس علم کے جاننے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ پھر اس وقت ہم کس اسٹیج میں ہیں یہ جاننا ہر کوشش کرنے والے کے لیے، کوشش کی قیادت کرنے والوں کے لیے بالخصوص لازم، کیونکہ جو کوشش آئندہ کل کرنی چاہیے وہ اگر ہم آج ہی کریں گے تو ناکامی کے سوا کچھ نہیں، اور جو کوشش آج کرنی چاہیے اس کو ہم کل پر ٹال دیں گے اس کا بھی نقصان ہی پہنچے۔ تو وقت کا تقاضا کیا ہے، اس وقت ہمارے کرنے کے کیا کیا کام ہیں، ان کو بھی ضرور جاننا چاہیے، ان سے بھی واقفیت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اس سے غلطیوں سے حفاظت ہوتی ہے، انرجی اور ٹائم کے برباد ہونے سے حفاظت ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج جو میں نے جس موضوع کو چھیڑا ہے، اس موضوع کے سامنے آنے کے بعد انشاءاللہ ضرور آپ کے اندر اور شوق بڑھا ہوگا، اور زیادہ سیریسلی آپ ان مجالس کو آپ سنیں گے اور بار بار سنیں گے، اور کچھ نوٹس اگر لینا آپ مفید سمجھیں تو اپنے پاس کچھ نوٹس لیتے رہیں تاکہ آپ روزانہ ان پر ایک نظر ڈالتے رہیں۔ یاد رکھیں، جس طرح دجال کے آنے سے پہلے صدیوں سے ایک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے، پوری دنیا کا اربوں لوگوں کا مزاج سازی کی جا رہی، ذہن سازی کی جا رہی، اسی کے لحاظ سے اکنامک سسٹم کو منتخب کیا گیا اور بنایا گیا، اسی کے سوٹ کرنے والا پولیٹیکل سسٹم، اسی کے لیے ذہنوں کو تیار کرنے والا ایجوکیشنل سسٹم، فلموں کے ذریعے، موویز کے ذریعے، ادب کے ذریعے، نکڑ ناٹک کے ذریعے، شاعری کے ذریعے، کھیل کے میدانوں کے ذریعے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ امت میں مختلف محنتیں پورے عالم میں جو ہو رہی ہیں دین کی اصلاح و تقوی و کتاب و سنت پر مبنی، وہ دراصل ایک فضا اور ایک ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جب یہ ماحول اپنے عروج پر پہنچے گا وہ وقت ہوگا جب امام مہدی ظاہر ہوں، کیونکہ امام مہدی کو ضرورت ہوگی وفادار اور بہادر، زندہ دل، توکل اور تقوی کی اوصاف سے مالا مال ایک بہت بڑے عملے۔ کیوں نہ میں اور آپ اس عملے کے ارکان بننے کی دعا مانگیں، کیوں نہ ہم تمنا کریں کہ اللہ مجھے اور میری اولادوں کو اللہ تعالیٰ اس مبارک گروہ میں ہمیں شامل کر دے۔ آج کی مجلس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ۔ میری صحت کے لحاظ سے میں کوئی بہت لمبی بات نہیں کر پا رہا ہوں، کوشش اس لیے میں جاری رکھنے کی کوشش کروں گا کہ رمضان میں بلا ناغہ
یہ ہمارا سبق جاری رہے اور سورہ کہف کا ایک دورہ ہو جائے، اور تمام وہ ضروری باتیں جو آخر الزمان کے بارے میں، دجال کے بارے میں، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں، اور اسی سلسلے کی دوسری اور ضروری باتیں خدا کرے کہ مذاکرے میں آ جائیں اور ہمارے دل میں بیٹھ جائیں، اور ہمارے اندر زندگی میں وہ زبردست تبدیلی بھی آ جائے جس کے بغیر یہ مذاکرہ پوری طرح مفید نہیں ہو پائے گا۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔